أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. آج کی ہماری اس نشست میں انشاءاللہ ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو ہونے جا رہی ہے کہ ہمارا جو محاضرہ ہے آج کا اس کا جو موضوع ہے محدثین کے پاس مجالس دورہ حدیث، اس کا معنی مفہوم اور طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوگی باذن اللہ تعالی. بنیادی طور پر موضوع کو آپ سمجھیں کہ محدثین کے پاس جو احادیث پڑھنے پڑھانے کا جو طریقہ رہا ہے اس کی مختلف نوعیتیں رہی ہیں. اس کی کئی ایک نوعیتیں ہیں، وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن حدیث کو بالضبط ایک استاذ جب مجلس میں پڑھاتے ہیں تو بنیادی طور پر اہل علم جنہوں نے مصطلح الحدیث پر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. السرد کہتے ہیں استاذ کا یا اس مجلس میں بیٹھے طلبہ میں سے کوئی طالب علم پوری سرعت کے ساتھ پڑھتا جائے، اس میں کہیں کسی طور پر بھی یعنی وقوف نہیں ہوگا، ٹھہریں گے نہیں، چاہے وہ لغوی اعتبار سے ہو، فقہی اعتبار سے ہو، سند میں جو اسماء الرجال ہوتے ہیں ان سے متعلق ہو، لطائف الاسناد ہو، کوئی چیز زیر بحث نہیں آئے گی، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا پوری مجلس میں. اس کو کہتے ہیں طریقۃ السرد. محدثین کے پاس مستقل ایک طریقہ تھا قدیم زمانے سے بھی. یہ مستقل ایک طریقہ تدریس، یعنی مجلسیں ہی ایسی ہوا کرتی تھیں، بیٹھک ہی ایسی ہوتی تھی، اسی تناظر میں جمع ہوتے تھے اور اسی اعتبار سے پڑھا کرتے تھے. ایک دوسرا طریقہ تھا محدثین کے پاس جسے طریقۃ الحل والبحث کہتے ہیں، جس میں ایک حدیث پڑھنے کے بعد اس پر ٹھہرنا اور کچھ حد تک اس میں سے جو رجال ہیں جن پر کسی طرح کا کلام ہو سکتا ہے یا کہیں جو ہے مطلب یعنی کوئی راوی مدلس ہیں یا کہیں جو ہے ابہام ہے، تو اس حد تک گفتگو کرنا، کچھ الفاظ کے معانی بتانا، شرح الغریب، اور کچھ فقہی آراء یا باب سے متعلق کوئی بات، یہ جو ہے یہ بھی ایک مستقل طریقہ رہا ہے. ایک تیسرا طریقہ ہے طریقۃ الامعان، اس میں ایک حدیث کو لیں اور جو ہے مطلب اس پر ساعات گھنٹے صرف کریں، یعنی ایک ایک راوی سے متعلق پڑھیں، ان کا نام، نسب اور جو ہے ان کے تعلق سے اہل علم کی آراء، اساتذہ، تلامذہ، ان کا کردار، ان کی جہود، ان کی خدمات، ان کے رحلات اور ان کی وفات، اور پھر جو ہے مطلب ان سے متعلق کچھ خاص واقعات، ان کے قبائل، پھر مزید کچھ خاص اس سے جڑی ہوئی ادنا مناسبت سے کوئی بات اس سے جڑی ہوئی ہو اس کو بھی بیان کیا جائے، اور سند پر جو ہی کافی وقت لگایا جائے، اور پھر اس میں لطائف الاسناد الگ سے بیان کیے جائیں، اس سند کو سمجھانے کے لیے دیگر اسانید کو رکھ کر کے پھر مصطلح الحدیث اس سے جوڑ کر کے بتائیں، پھر ایک حدیث کو لے کر کے شرح الغریب، اس کی تراکیب اور اس کی گہرائی گیرائی اور سب اس کی فقہی مسائل، اگر جو ہے مختلفی مسائل ہوں تو اس کے سب وہ طریقۃ الامعان، یہ مستقل ایک طریقہ. تو اس میں ایک طریقۃ السرد بھی ایک طریقہ ہے. جو ہمارے جو مدارس کا جو 8 سالہ نظام ہے اس میں یہ تینوں طریقے جو ہے جگہ جگہ پر کام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر بڑی جماعتوں میں صحیحین کی جو بات آتی ہے اس کے لیے جو وقت درکار ہے درس نظامی کے تحت، اس میں طریقۃ السرد یہی جو ہے اغلب ہے.
اس میں کبھی کچھ بتا دیا جاتا ہے، ورنہ جو ہے اغلب اس کا جو حصہ ہے وہ نہایت سرعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم ایک جو درس دینے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ مستقل ایک حصہ رہا ہے محدثین کی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کا۔ یہ بنیادی باتیں جاننا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی پڑھنے پڑھانے کا جو انداز ہے طریقۃ السرد، اس میں جو یعنی سرعت کے ساتھ پڑھنے والی جو بات ہے، محدثین نے اس پر بھی ترکیز کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ، ان کی معروف کتاب سیر اعلام النبلاء، اس میں انہوں نے ایک 5ویں صدی ہجری کے عالم دین کا نام لکھا ہے، معمر عالم دین۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ یعنی طالب علم سے متعلق اس کی اہمیت اور اس میں بلند ہمتی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں اشارات میں نے ایک درس دیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس میں محمد بن طاہر السلفی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا تھا کہ ان کے جہود سے متعلق بتایا تھا میں نے۔ تو ان کا ترجمہ حیات میں اس وقت ہی میں پڑھا تھا وہ، اور مجھے اچھی طرح یاد تھی وہ بات الحمدللہ، کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے محمد بن طاہر السلفی جو ہیں ان سے متعلق مفصل گفتگو کی ہے سیر اعلام النبلاء میں۔ ان کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن محمد الانصاری الہروی، وہ بھی 5ویں صدی ہجری کے ہیں۔ ان کا مشہور مقولہ ہے جو تقریباً رجال پر کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان کے اس قول کو ذکر کرتے ہیں کسی مناسبت سے۔ وہ کہتے تھے کہ ینبغی لصاحب الحدیث ان یکون سریع القراءہ، ینبغی لصاحب الحدیث ان یکون سریع القراءہ، سریع النسخ، النسخ لکھنا، سریع المشی، یعنی اس کے پاس جو ہے مطلب ٹہلنے کا اور دھیرے دھیرے چلنے کا تصور نہیں، یہاں سے وہاں تک پہنچنا ہے علی الفور، لکھنا ہے بہت ہی سرعت کے ساتھ۔ یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہے سریع الخط یعنی سریع الکتابہ، سریع النسخ، یہ خود ایک مستقل مسئلہ ہے کہ اس کی بھی ایک مہارت چاہیے، یعنی سنتے ہوئے پوری باتیں لکھ دیں۔ ایک مجلس میں اگر جو ہے مطلب 1 گھنٹے کی مجلس ہے اور اس میں سینکڑوں حدیثیں سنا دے رہے ہیں، 200-300 حدیثیں استاذ نہایت سرعت کے ساتھ اس کو لکھنا اور نہایت اس میں یعنی حسن ہو لکھنے میں بھی، اور پوری باتیں ادراک کر کے لکھے، کمال کی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ابن تیمیہ، خیر میں موضوع بدل جا رہا ہوں، سریع القراءہ ہمارا موضوع ہے۔ تو یہ یعنی ایک صاحب الحدیث کے لیے ضروری ہے کہ ان یکون سریع القراءہ۔ آپ دیکھیں تراجم الرجال پر کتابیں کتنی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تراجم جو رجال پر جو کتابیں آئی ہیں اتنی ہی، ہم جانتے ہیں سیر اعلام النبلاء، تذکرۃ الحفاظ وغیرہ وغیرہ، ورنہ صرف اگر آپ اس موضوع پر دیکھنا چاہیں تو صرف فہرست پڑھنے کے لیے ہماری زندگی نکل جائے گی، واللہ کہہ رہا ہوں، اتنی کتابیں لکھی گئی رجال پر۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں رجال سے متعلق یہ بات آپ کو پڑھنے کو ملے گی کہ کان یقرأ سریعا، کان یقرأ سریعا ویکتب سریعا جیدا، ایسے الفاظ ملیں گے آپ کو، کان سریع القراءہ جید العبارہ، ایسے الفاظ آپ کو بکثرت ملیں گے روات سے متعلق۔ اور ظاہر بات ہے 100 میں سے 20 سے 30% لوگوں سے متعلق یہ بات ملے گی، کیونکہ ایک زائد وصف ہے، یہ ایک زائد وصف ہے۔ سبوں کے اندر اتنی قوت نہیں آتی تیزی سے پڑھنے کے لیے، کبھی فطری طور پر آدمی کے اندر مہارت رہتی ہے باذن اللہ تعالی، کبھی جو ہے اکتسابی طور پر اس کو اللہ کے توفیق سے حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے مہارت حاصل کرنا چاہیے، تدریب کے طور پر اس کو بارہا پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چیز نمایاں ملتی ہے ہمیں رجال سے متعلق کتابوں میں، یعنی ان کے تعارف میں ضمناً یہ بات پیش کرتے رہتے ہیں کہ کان سریع القراءہ، اس طرح کی بات۔ اب ہم اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے، اب اتنی بڑی مقدار میں اہل علم سے متعلق بات کہی گئی ہے، میں چنندہ 2-3 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ، مجھے فکرہ دینا مقصود ہے، تفصیل سے بتلانا مقصود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے 6ویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں اور معروف عالم دین ہیں جن کا نام ہے علی ابن ابی الازہر، علی ابن ابی الازہر رحمہ اللہ۔ ان کا ترجمہ حیات کئی ایک اہل علم نے لکھا ہے، امام ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ نے تاریخ الاسلام جو ہے ان کی کتاب، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کیا لکھا انہوں نے؟ ان کی علمی جو قوت ہے ان کی، اس کو بتلاتے ہوئے امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ كان لا يلحقه احد في سرعة القراءة، اتنی بڑی بات لکھی، اتنی سرعت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے، کوئی برابری نہیں کر پایا ان کی۔
النہایہ فی طبقات القراء، جو ہمارے پاس کتاب ہے 3 جلدوں میں، معروف قراء میں سے ہیں، مقری ہیں، ان کی بھی سوانح حیات اس میں موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن میں 3 مرتبہ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت مکمل کی، یعنی وہ بھی ایک طرز۔ آپ ان احادیث کی تطبیق مت دیجئے جس میں جو ہے 3 دن سے کم میں پڑھنے والا لا یفقہ والی جو بات آتی ہے، ایک نظر ڈالنے والی بات آتی ہے۔ یہ میں نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا اس بات کو، ایک نظر ڈالنے والی بات، ایک مرور۔ تو اتنی تیزی سے پڑھنا، اور 4تھی مرتبہ جب پڑھنے لگے تو سورۃ الطور تک پہنچ گئے، وہ ایک دن کے اندر کی بات ہے، ایک دن کے اندر کی بات۔ ان کی نمازیں، ان کے دیگر اوراد و وظائف، اور پھر ان کی زندگی کے کھانے پینے سب ملا کر کی برکت بھی دیکھیے آپ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بات ہے۔ کتب ستہ کے ایک معروف رجال ہیں منصور ابن زازان، شیخین کے رجال میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے تو تقریب و تہذیب میں لکھا کہ جو ہے ثقۃ کبیر الشان۔ تو تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں، کیونکہ میں نے وہیں دیکھا ہے، حالانکہ میرے پاس الطبقات الکبریٰ بھی ہے ابن سعد کی رحمہ اللہ، یہ محمد ابن سعد کا قول ہے، وہ المکتبۃ الشاملہ میں پڑھا میں قول، کتاب کھول کر کے نہیں دیکھا، لیکن تہذیب الکمال میں تو پڑھا میں، انہوں نے محمد بن سعد کے حوالے سے ہی لکھا ہے۔ محمد بن سعد رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ کان سریع القراءہ یرید ان یترسل لا یستطیع، یہ اتنی مطلب سرعت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، کبھی ٹہر کر کے پڑھنا چاہا انہوں نے، اتنے عادی ہو گئے تھے وہ کہ لا یستطیع۔ اور جہاں تک ان کا علم، ان کا مستویٰ جو ہے نا، ثقۃ ثبت کہا ان کے بعد 2 مرتبہ، ثقۃ ثبت، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے عالم دین، لیکن جو اتنی سرعت کے ساتھ وہ پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک نمایاں وصف ہے یہ۔ اور اس طرح کی مجلسوں میں ایسے افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے سریع الکتابہ سے متعلق لکھا کہ مجلسوں میں ایسے لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، ایسے طلبہ کی، اور جو طالب علم نہیں لکھ پاتا ہے بعد میں ان سے لکھ لے، لیکن استاذ ان کا خیال کر کے لکھوا دے، کیونکہ کافی چیزیں لکھوا سکتے ہیں۔ جس طرح سے بات ریکارڈ میں آتی ہے، ویسے گویا کہ طالب علم ریکارڈ کر رہا ہے، اتنی قوت تھی ان کے اندر، سبحان اللہ۔ ایسے رجال سے متعلق ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ جو طبقات الحنابلہ پر جو کتاب ہے ابن ابی یعلا الحنبلی رحمہ اللہ کی، اس پر جو ذیل لکھا ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے، اس میں انہوں نے ایک عالم دین کا نام لکھا ہے، فتیان نام ہے ان کا، فتیان ابن مباح ابن حمد۔ ان سے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ لہو معرفت تامۃ بالحدیث، حدیث سے متعلق خوب ان کو جانکاری تھی۔ کان یقرأ الحدیث قراءۃ سریعۃ حسنۃ صحیحۃ مفہومۃ۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، یعنی سریع القراء جید العبارہ، سریع القراء مجیدن، یہی ایسے الفاظ ملتے ہیں آپ کو۔ صرف سرعت سے پڑھنا نہیں ہے، نہایت ادائیگی کے ساتھ، سننے والا، سماع کرنے والا جو ہے مطلب ادراک کر سکے کہ تلفظ میں کہیں مطلب کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ سن لے اور کچھ لکھ لے، نام کچھ اور ہے، کچھ اور پڑھ کے آگے نکل جائے، ایسے نہیں، اچھے سے پڑھے، وہی تو اصل تمکن ہے، ورنہ کوئی بھی سرعت سے کیسے بھی پڑھ لے سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ سب مثالیں دے کر کے کہ یہ سب بہت ہی اہمیت کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، ہے کتاب متداول ہے، مطبوع ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے، المعجم المختص بالمحدثین، چھوٹا سا رسالہ ہے، ایک 400 صفحے 300 صفحے کا سمجھتا ہوں میں۔ وہ اس کتاب کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے، اور مقدمہ نہایت مختصر ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں جن محدثین کی مجلس میں بیٹھا رہا ہوں، یعنی میرے بڑے، میرے چھوٹے، میرے ہم عمر، جن کے ساتھ میں نے مذاکرہ کیا ہے، ان سے متعلق میں نے لکھا ہے، بس وہ کون کون ہے، المعجم المختص بالمحدثین، انہی سے متعلق انہوں نے لکھا ہے۔ اپنے نہیں، اس میں کئی روات ہیں جن کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، دیکھیں کتنا نادر وصف ہے۔ دیکھیے ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے احمد ابن محمد ابن ابراہیم، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ طالب مفید سریع القراءہ، اتنا ہی لکھا اپنے طالب علم کے بارے میں کہ حدیث میں بہت درک ہے ان کو، حدیث میں بڑی مہارت ہے ان کو، لکھنے بعد لکھا ہے کہ طالب مفید سریع القراءہ قرأ علیہ سنن ابن ماجہ، ایسا انہوں نے لکھا۔ ان کے تلمیذ ہیں، ان کے شاگرد ہیں،
یعنی سریع القراءہ ایک بنیادی وصف ہے جو اس طرح کی مجلسوں کے لیے ایسے طلبہ درکار ہوتے ہیں، ایسے علماء درکار ہوتے ہیں، ان کی احتیاج ہوتی ہے۔ میں اس پہلو کو ختم کرتا ہوں، ایک دوسرے پہلو پر آتا ہوں، لیکن ایک اور نقطہ بتلا دیتا ہوں آپ کو، اچانک یاد آیا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے۔ ایک کتاب ہے الاعلام العلیہ فی مناقب ابن تیمیہ، الاعلام العلیہ فی مناقب ابن تیمیہ، المکتبۃ الشاملہ میں موجود ہے۔ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد نے نہیں لکھی ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کم و بیش 70-80 سال کے بعد کے عالم ہیں یہ، یعنی 749 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ ابو حفص کنیت ہے ان کی۔ تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، عمر ابن علی ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی سیرت سے متعلق، اور بہت ہی نوادر ہے اس کے اندر ماشاءاللہ۔ اس میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حدیث سے متعلق کیا مقام تھا، حدیث کے صحت و ضعف سے متعلق، اس پر بھی بہت اچھی روشنی انہوں نے ڈالی ہے۔ حدیث پڑھنے پڑھانے سے متعلق احادیث کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، ان مجلسوں کا بھی ذکر کیا ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی زندگی کی بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مجلس تھی، اس میں ایک شیخ حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ کون سی حدیث کی کتاب وہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے، اور نہایت سرعت کے ساتھ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اچانک روکا ان کو، رکیے، کہا کہ اس سند میں جو تم نے نام پڑھا ہے وہ نام ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اتنی ہی بات ہے، اس میں نام کیا ہے، کوئی تفصیل نہیں ہوتی تو میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا۔ صرف ایسی ہی بات لکھی ہوئی اس میں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے روکا ان کو، اور روک کر کے کہا کہ یہ ایسا نہیں ایسے ہے، اور پھر جو ہے وہ گہری نظر ڈال کر کے دیکھے تو بالکل ویسی تھا جیسے ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ۔ تو یہ جو ابو حفص ہیں رحمہ اللہ، جو ابن تیمیہ کی زندگی پر کتاب لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فانظروا الى هذا الادراک السریع، ایسے انہوں نے لکھا ہے، فانظروا الى هذا الادراک السریع والتنبیہ الدقیق العجیب، ایسے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ غور کیجئے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اتنی سرعت کے ساتھ قرات کی جا رہی کیسے ادراک کر لیا آپ نے، یعنی کس قدر متنبہ تھے آپ، عجیب بات ہے ماشاءاللہ، کس قدر تیز ذہن کے تھے آپ کہ اس میں ہونے والی چوک آپ نے گرفت کر لیا آپ نے۔ اسی لیے انہوں نے لکھا کہ یہ کسی سے نہیں ہو سکتے اس طرح کی چیزیں، الا اذا اشتدت معرفتہ وقوی ضبطہ، تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس طرح کی مجلسیں چونکہ ہمارے پاس ہو نہیں رہی ہیں، اجنبی مجلس ہے، کبھی دیکھا نہیں ہم نے، اور اس موضوع پر جو درس دے رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم ہے ایسی مجلسوں کے بارے میں کہ ہوتا کیا ہے، یہ سب نظریاتی چیزیں ہیں ہمارے لیے، یہ سب ہمارے لیے بالکل جو ہے ایک اجنبی چیزیں، سبحان اللہ۔ محدثین کے پاس یہ عام سی بات تھی۔ آج کا جو درس ہے، محاضرہ ہے، یہ ایک پہلو رہا جو میں نے اہمیت بتلانے کے لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ سریع القراءہ یہ ایک ایسی ہی بات نہیں ہے، محدثین کے ہاں اس طرح کے طلبہ کی قیمت تھی، مانگ تھی، ان کی ایک اہمیت تھی، ذو شان تھے وہ لوگ، اور جو ہے اس طرح کی مجلسوں میں ایسے حضرات بازی مار جاتے تھے، اور جو ہے مطلب ان کے لیے ایک فوقیت والی بات تھی، نمایاں وصف تھا، سبوں کے لیے ایسے الفاظ نہیں لکھے جاتے تھے، سریع القراء چنندہ الفاظ لوگوں کے بارے میں لکھے جاتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ۔ اب چلیے میں ایک محاضرے کا جو دوسرا حصہ ہے میرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ جو مجھے بتلانا ہے وہ کہ محدثین کے ہاں مجالس ایسی بھی ہوا کرتی تھی، وہ کس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ جزائے خیر دے، یہ جو قواعد التحدیث ہے، یعنی فہرست دیکھ رہا تھا میں المکتبۃ الشاملہ میں، اور اچانک جو ہے مجھے نظر پڑی، سبحان اللہ، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کتاب بھی میرے پاس تھی، اور کھول کر کے دیکھا میں کہ جانتے ہیں آپ جمال الدین القاسمی کو، محمد جمال الدین القاسمی دمشقی عالم دین ہیں، نہایت کم عمر تھی، 48 سال کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، یعنی 1914 کو۔ محاسن التأویل تفسیر کی کتاب ہے ان کی، اصلاح المساجد بھی ان کی کتاب ہے، شیخ البانی نے اس کی تصحیح کی ہے، 72 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، خیر الدین الزرکلی نے کہا ہے۔ تو جمال الدین محمد جمال الدین القاسمی بہت بڑے عالم دین، ان کی جو کتاب ہے قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، اس میں انہوں نے احادیث کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق جو کچھ رہا ہے اہل علم کے مابین، اس کا فصل کر کے انہوں نے جو ہے ذکر کیا ہے۔ ایک باب ہی انہوں نے قائم کیا ہے کہ ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ،
ارباب یعنی اعلام بڑے علماء ذکر ارباب الہمہ الجلیلہ فی قراءتہم کتب الحدیث فی ایام قلیلہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, مستقل انہوں نے اس پر جو ہے روشنی ڈالی ہے ایک عنوان کے تحت. واللہ اس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا اور بہت خوشی ہوئی پڑھ کر کے. اور انہوں نے کئی ایک واقعات نقل کیے ہیں اور اس میں سے 2-3 واقعات تو میں پہلے ہی سے نقل کر کے رکھ لیا تھا الحمدللہ, جو انہوں نے یہاں ذکر کیے ہیں. میں نے دیکھا تھا اس کتاب کے بارے میں متعلق, تو اس میں انہوں نے کئی واقعات, لیکن جو دلچسپی کی بات ہے جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, ایک عنوان. اور عبدالحی القطانی کا نام سنا ہوگا آپ نے, مغربی عالم دین تونس کے عبدالحی القطانی, 1962 میں انتقال ہوا ان کا. یعنی الرسالہ المستطرفہ کتاب ہے ان کی کتاب ہے فہرست الفہارس, 2 جلدوں میں المتوقع شاملہ میں موجود ہے, متداول کتاب ہے, مطبوع کتاب ہے. فہرست الفہارس بہت 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 معروف کتاب ہے ان کی. اس میں انہوں نے اپنے ایک استاذ جو مدینہ نبویہ میں رہا کرتے تھے ان کے پاس جانا, ایک حنبلی عالم دین, ان سے ملاقات, اجازت الحدیث وغیرہ سب کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بتلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سریع القراء بھی تھے. وہ بتلانے کے بعد انہوں نے لکھا کہ میں اسی ضمن میں کچھ ان اہل علم کے نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے. تو انہوں نے بھی کچھ واقعات وہاں پر نقل کر دیے ہیں, کچھ واقعات دیے ہیں جو مشترکہ ہیں, کچھ واقعات جو ہے مطلب الگ الگ بیان کی ہیں. علی کل یہ بتلانا مقصود تھا کہ جو ہے مطلب یہ ایک مسئلہ ہے, یہ واقعات سوچنے کی بات ہے. یہ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں, سب نہیں دے سکتا میں, کچھ مثالیں صرف ذہن کھولنے کے لیے آپ کا. اب دیکھیے خطیب بغدادی رحمہ اللہ, کون نہیں جانتا ہے ان کو, بتائیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نہیں, عامت الناس میں بھی خطیب بغدادی جو ہے مطلب تاریخ بغداد بہت معروف کتاب ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ سے متعلق تاریخ الاسلام میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کی سیرت لکھی ہے. اور ایک صاحب ہیں ابو سعد ابن التلمسانی, ایسا کچھ انہوں نے لکھا ہے, ابن السمعانی, ابو سعد ابن السمعانی, ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کئی کتابوں کے مطلب ذکر کی, فہرست گنوائے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جو تقریباً کتابیں ہمارے پاس تھیں وہ الحمدللہ جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتابوں کی فہرست گنوائی جا رہی تھی. اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کے ایک حصے میں حج کے لیے گئے تھے. جب حج کے لیے گئے, سوچ کے دیکھے کیسے کیسے علماء کی مطلب اندازے تھے, اللہ اکبر. جب وہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ بڑی مقدار میں کتابوں کو بھی لے کر کے گئے کہ میں مکے میں کافی عرصہ رہوں گا تو میرے پاس کتابیں بھی ہوں پڑھنے کے لیے. کیسے علماء تھے ہمارے, اللہ اکبر کبیرہ. تو کافی مقدار میں کتابیں لے کے گئے. اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح بھی اپنے پاس رکھا انہوں نے, اور کیوں نہ ہو اصح الکتاب بعد کتب اللہ, بعد کتاب اللہ. تو انہوں نے اس کتاب کو لے کر کے گئے, اور وہاں جو ہمارے پاس ہے نہیں جو الکشمیہنی کا جو نسخہ ہے ہمارے پاس, تو اس نسخے کو رکھ کر کے انہوں نے ان سے سماع کیا ہوا جو نسخہ تھا اس کو رکھ کر کے انہوں نے پڑھا. اور جانتے ہیں کیسے پڑھا انہوں نے؟ صرف 3 مجلسوں میں پڑھا امام بخاری کے الجامع الصحیح کو, صرف 3 مجلسوں میں. اور 3 مجلسیں کیسی تھیں؟ مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے تو پھر عشاء کی نماز ہی کے لیے اٹھتے, اور جو ہے اس کے بعد پھر پڑھتے تو پھر فجر کی نماز تک, پہلی رات مکمل اس طرح سے. پھر دوسرے دن بھی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر کی نماز تک, اور پھر تیسرے دن فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھنا شروع کیا اور مغرب تک پڑھتے رہے. سبحان اللہ. اس طرح سے صحیح بخاری انہوں نے مکمل کی. اور ایک مرتبہ تو ایک خاتون جو کریمہ المروزیہ ہیں جو صحیح بخاری کی اجازت دیتی تھیں, وہ سند دیتی تھیں, وہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی جو ہے مطلب استاذ ہیں, وہ مدرسہ ہیں ان کی. تو ان کے پاس بھی خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے پڑھا. اللہ اکبر. اسی طرح سے صاحب القاموس المحیط, ہمارے پاس المعاجم لغت پر جو کتابیں لکھی گئی, ان کو تصور کیسے آتا ہے؟ بس انہوں نے جو ہے لغت جمع کر دی, پتہ نہیں وہ عبادتیں کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے, قرآن پڑھتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے کہ بھی نہیں کرتے تھے, کہ ویسا بھی تصور آ جاتا ہے. بڑے نیک لوگ تھے, یہ لغوی تھے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے عمدہ لوگ تھے. آج کل کے جو عمومی طور پر جو ادبا ہوتے ہیں, خاص کر مصری وغیرہ جو ادیب جو لوگ ہوتے ہیں, ان کی طرح مت دیکھیے حالق اللحیہ اور اس طرح سے جو ہے مطلب بے دین قسم کے جو نظر آتے ہیں, یہ ایسے لوگ نہیں تھے. سب مصری بھی ایسے نہیں ہیں, لیکن جو نمایاں 2-3 ہیں میں ان کے بارے میں بتلا رہا تھا. لیکن یہ سب جو القاموس المحیط, فیروز آبادی, مجد الدین فیروز آبادی, نامور عالم دین ہے, محمد بن یعقوب ان کا نام تھا, 817 ہجری سن وفات ہے ان کا.
انہوں نے دمشق میں صحیح مسلم صرف تین دن میں پڑھا، انہوں نے صرف 3 دن میں صحیح مسلم، معمولی بات نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ عبد الرحمن السخاوی کو رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں اور ایک لائق شاگرد رشید ہیں۔ انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق کتاب لکھی ایک، الدرر والجواہر فی سیرت شیخ الاسلام فی ترجمت شیخ الاسلام، الدرر والجوہر فی سیرت فی ترجمت شیخ الاسلام ابن حجر، ایسے انہوں نے کتاب لکھی 3 جلدوں میں۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے استاذ سے بھی آگے نکل گئے۔ صحیح بخاری کو صرف 14 گھنٹوں میں پڑھا ابن حجر نے رحمہ اللہ، صرف 14 گھنٹوں میں۔ صحیح مسلم کو 4 مجلسوں میں 4 نشستوں میں ختم کیا۔ سنن ابن ماجہ کو 4 نشستوں میں ختم کیا۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الصغریٰ نہیں، السنن الکبریٰ، جو ہمارے پاس کتنے جلدوں میں ہے؟ 13، ہاں 13-14 جلدوں میں ہے، یعنی اس کو انہوں نے 10 مجلسوں میں ختم کیا، اور ہر مجلس 4 گھنٹے کی تھی، ہر مجلس 4 گھنٹے کی۔ یہ جو تذکرۃ الحفاظ پر جو ذیل ہے لحظ الالحاظ، اس میں بھی وہ واقعہ درج ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ تھے، اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا یہ معاملہ۔ اسی طرح سے ایک حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے ایک اور استاذ ابو الفضل، حافظ ابو الفضل العراقی رحمہ اللہ، زین الدین العراقی، معروف عالم دین، 806 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ انہوں نے بھی صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں مسلسل متوالیات ایسے ختم کیا، انہوں نے 6 مجلسوں میں، اور آخری جو مجلس تھی اس میں ثلث الکتاب پڑھی گئی، 1/3 حصہ، اور جو ہے اس میں بھی ان کا حصہ واقعہ لکھا ہوا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ تو اب میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جو آخری مجلس تھی جس میں صحیح مسلم کا ثلث الکتاب جو پڑھا گیا تھا، اس میں ابن رجب الحنبلی بھی موجود تھے رحمہ اللہ اس مجلس میں۔ 795 ہجری سنہ وفات ہے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کا، اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ یعنی اپنا ذاتی نسخہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اتنی صراحت ہے اس میں، دیکھ رہے تھے کہ جو صحیح مسلم پڑھی جا رہی تھی جو کتاب۔ تو ہمارے اہل علم کے پاس یہ جو قدیم زمانے میں ایک نہایت معروف بات تھی۔ اس طرح کی ہمیں کئی مثالیں ملتی ہیں، مختلف مثالیں ملتی ہیں۔ ایک نام ملتا ہے برہان الدین البقاعی کا، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں 935 سن کے جو واقعات ہیں، اس میں پہلا واقعہ کا لکھا ہوا ہے، اور کہا کہ رمضان کے مہینے میں صحیح بخاری کو 5 مجلسوں میں ختم کیا انہوں نے، صحیح مسلم کو 6 مجلسوں میں ختم کیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ہندوستان میں بھی جو ہے یعنی جو میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں رحمہ اللہ، ان کے اساتذہ میں سے شیخ اسحاق الدہلوی، شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے خانوادے کے افراد، ان کے پاس سب اس طرح کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، پڑھا کرتے تھے۔ زمانے کی رفتار کے ساتھ یہ سب چیزیں مندرس ہو چکی ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے جو ہے عدم ہو چکی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور آپ جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں، ان کو ایک موضوع ایک عجیب سا موضوع لگ رہا ہے، اجنبی موضوع لگ رہا ہے، جبکہ محدثین کے پاس یہ عام بات تھی۔ اس کی کئی فوائد ہیں، ایک مرتبہ نظر پڑ جاتی ہے، اس کے ذریعے سے جو سریع القراء ہے اس کا بھی ایک فائدہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک موازنہ کرنے کے لیے بتلاتا ہوں، ہمارے میں اور ہمارے اسلاف میں موازنہ کیجیے۔ آج ہمارے پاس دیکھیے صحیح بخاری نہیں ہے ہمارے پاس، صحیح بخاری ادھر ہے، کیسی صحیح بخاری ہمارے پاس، طباعت کیسی ہے اس کی، کتنی نفیس طباعت ہے، اس کا غلاف دیکھیے کتنا مطلب مزین ہے ماشاءاللہ، پکڑنے میں بھی آسانی ہے، ہلکی پھلکی کتاب، چھوٹا سائز ہے۔ ان کے پاس کتابیں کیسی ہوتی تھی، کس طرح کا لکھا ہوا نسخہ ہوتا تھا ان کے پاس، کیسی سیاہی ہوتی تھی ان کی، کتنے اوراق رہے ہوں گے، صحیح مسلم کا مطلب پتہ نہیں کیا رہا ہوگا۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے ہمارے پاس تاریخ بغداد ہے، کتنے جلدوں میں ہے؟ 17 جلدوں میں ہے۔ ابھی میں نے جو حوالہ دیا تھا آپ کو جو تاریخ الاسلام میں ان کی کتاب کا جو حوالہ دیا گیا ہے، 120 اجزاء بتائے گئے اس کے، اندازہ لگائے کہ ان کے پاس ورق کتنا بڑا ہوگا انہوں نے کو لکھنے کے لیے، جسے آج ہمارے پاس ایک اتنی نفاست کے ساتھ نفیس طباعت ہوتی ہے کہ وہ یعنی بالکل 17 جلدوں میں محقق چھپ گئی ہے ہمارے پاس، محقق۔ شرف و اصحاب الحدیث کتنی کتاب ہمارے پاس، اس میں 3 جلدوں والی کتاب لکھی گئی، 3 اجزاء میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کتنی مشکل کے ساتھ صحیح بخاری کھول کر کے پڑھنا رہا ہوگا ان کو، کیسی مطلب کس طرح کی وہ تحریر رہی ہوگی۔ آج ہمارے پاس جو تحریر ہے مشکل ہوتی ہے، اور اس طرح ماشاءاللہ کے صاف انداز میں دیکھ سکتے ہیں
کوئی خرد برد نہیں ہے، کوئی خراش نہیں ہے، اتنی صفائی کے ساتھ، اور بالکل نص جو ہوتا ہے اصل کے اعتبار سے تحقیق کر کے مخطوطات سے لکھا جاتا ہے، لیکن موفق نہیں ہو پا رہے ہیں ہم لوگ، توفیق نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم نے وہ تجربے نہیں کیے نا، ہم نے وہ پڑھا نہیں نا، چونکہ ہم ہماری اپنی زندگی کو کر کے تولتے رہتے ہیں کہ اتنا کیسا پڑھ لے سکتے ہیں، یہ سب جو مبالغہ ہے، یہ سب کذب ہے۔ نہیں، نہ کذب ہے نہ مبالغہ ہے، حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، برکت بھری زندگی ہے۔ تو ہم باذن اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے، اور آپ لوگوں کا نہایت شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یعنی اس فکرے کو سراہا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ تو ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، بہرحال یعنی ایک آزمائش کی بات ہے۔ جب خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو تین مجلس میں جو اس کو ختم کیا نا، صحیح بخاری کو، تاریخ الاسلام میں لکھا امام ذہبی نے، امام ذہبی نے نیچے فوراً لکھا کہ وفی زماننا ھذا لا یستطیعہ احد، ایسا لکھا انہوں نے۔ ہمارے اس زمانے میں کون اس کی طاقت رکھے؟ کون کہہ رہے ہیں بات؟ ابو عبداللہ الذہبی کہہ رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کہنے کی ہمت ہی نہیں ہے یہ بات، نہ ہماری زبان سے جچتی ہے وہ بات، نہ ہمیں وہ بات کہنے کا حق رکھتا ہے، حق ہے ہم کو۔ ابو عبداللہ الذہبی نے ایسی بات کہہ دی ہے، اللہ اکبر۔ ایسے بہرحال واقعات ڈھونڈ کے لائیں تو بہت ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے توفیق سے بلوغ المرام حجم کے اعتبار سے ایک چھوٹی کتاب ہے، اور صحیح بخاری کا ایک ثلث بھی نہیں ہے وہ، تو انشاءاللہ کل عصر کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، اور مغرب عشاء کو وقت پہ پڑھ کر کے جب تک ختم ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور کل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباب مہیا فرمائے، وسائل عطا کرے اور قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے سابقین میں سے شمار فرمائے، اور ہم کو بارہا اس طرح کی مجلس منعقد کرنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں بالکل سلف کا جو جنون رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔